الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى وجهك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن دے وچ فرمان پڑھت آیات صدیق دے حق وچ ہے. قرآن دے وچ فرمان پڑھت آیات صدیق دے حق وچ ہے. ہر ڈی صدیق دے حق وچ ہے، ہر رات صدیق دے حق وچ ہے. ہر ڈی صدیق دے حق وچ ہے، ہر رات صدیق دے حق وچ ہے. بھولی کڑی گال محمد دی، ہر بات صدیق دے حق وچ ہے. چند لوگ مشرک منافق کائنات صدیق دے حق وچ ہے. میرے انتہائی واجب الاحترام، میرے قابل عزیز دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس شخصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جسے خلیفہ رسول کہا جاتا ہے، جسے یار غار کہا جاتا ہے، جسے یار مزار کہا جاتا ہے. اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی کہا جاتا ہے، اگر آپ اس بات کی تصدیق کرنا چاہیں تو آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جائیں گے. آقا خود بتائیں گے عمر میرے صحابی ہیں، آقا خود بتائیں گے عثمان میرے صحابی ہیں، آقا خود بتائیں گے علی میرے صحابی ہیں. لیکن وہ شخصیت وہ ہے جسے صحابی اللہ کا قرآن کہتا ہے. حضور کی زبان نے سب کو کہا یہ میرے صحابی ہیں، حضور کی زبان نے سب کو کہا یہ میرے ساتھی ہیں. لیکن اللہ کا پیارا قرآن اللہ رب العزت نے جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتارا، وہ قرآن 7 آیتوں میں بتا رہا ہے ابو بکر سچا ہے. وہ قرآن بتا رہا ہے ابو بکر صادق ہے. وہ قرآن بتا رہا ہے ابو بکر نبی کا یار ہے. وہ یہ تو قرآن بتا رہا ہے. آئیے چلتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر. آقا اپنے یار کے بارے میں بتا دیجئے ابو بکر کون ہے. آقا فرماتے ہیں ابو بکر تو وہ شخصیت ہے جو بچپن سے میرے ساتھ چلا، وہ ایسا چلا ہجرت کا ساتھی بن گیا. ہجرت کا ساتھی بننے کے بعد اگر بچپن کا عالم دیکھتے ہو، میں نے نبوت کا دعویٰ کیا 40 سال کے بعد، لیکن ابو بکر تو وہ شخصیت ہے جب میری عمر 8 سال تھی، ابو بکر کی عمر 6 سال تھی. ہم دونوں اس وقت سے ساتھی ہیں. میں ہجرت کو گیا، ابو بکر کو ساتھ لے گیا. میں تجارت کو گیا، ابو بکر کو ساتھ لے گیا. میں سفر کو گیا، ابو بکر کو ساتھ لے گیا. ابو بکر تو وہ شخصیت ہے جس کی تعریف قرآن کرے، جس کی تعریف محمد مصطفیٰ کرے. آئیے تو صحیح محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ارحمہم امتی بامتی ابو بکر. ابو بکر نرم دل ہے پوری امت میں، لیکن مسئلہ جب نبی کی ذات کا ہے، جب مسئلہ آقا کی ذات کا ہے، جب مسئلہ محمد مصطفیٰ کی ذات کا ہے تو اپنے باپ کا لحاظ نہ کرے، اپنے باپ کے چہرے پہ تھپڑ دے مارے. آقا نے بلا کے کہا ابو بکر تو نرم دل ہے پوری امت میں، لیکن اپنے باپ کے چہرے پہ تھپڑ کیوں مارا؟ ابو بکر پکار اٹھے یا رسول اللہ، اس وقت میرے پاس تلوار موجود نہیں تھی ورنہ میں اپنے باپ کی گرم کر دیتا. ابو بکر کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا. ابو بکر وہ دیوانہ حضور کو مکہ کے قریب مارا جائے، ابو بکر ڈھال بن جائے. ابو بکر وہ دیوانہ حضور کو مکہ کے قریب گلیوں میں ستایا جائے، ابو بکر ڈھال بن جائے. 3 دن بے ہوش رہنے کے بعد اگر کہا جائے 3 دن بے ہوش رہنے کے بعد ابو بکر دوائی تو کھا لو، ابو بکر دودھ تو پی لو. ابو بکر کی زبان سے یہ الفاظ نکلے جب تک یہ آنکھیں حضور کا دیدار نہیں کر لیتی، جب تک یہ آنکھیں حضور کو دیکھ نہیں لیتی، ابو بکر تب تک دودھ نہیں پی
سکتا، ابو بکر وقت تک دوائی نہیں کھا سکتا، ابو بکر آپ ایسے دیوانے کیوں ہیں؟ فرمایا میں نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا، دل اسے دے بیٹھا، عمر تشریف لائے، معجزہ دیکھا، ایمان لائے، علی تشریف لائے، محمد کے خاندان میں سے ہیں، معجزہ دیکھا، ایمان لائے، لیکن ابو بکر وہ شخصیت ہے جس نے معجزہ طلب نہ کیا اور محمد مصطفیٰ کی تصدیق ایسے کرتا چلا گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے معراج کی رات ساری دنیا کو آ کر بتلا دیا، میں جنت دکھایا، میں جہنم دکھایا، میں عرش معلیٰ دکھایا، میں اللہ سے ہم کلام ہو کر آیا۔ تو سب لوگ اعتراضات کرنے لگے، تو ایک شخص ابو بکر کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا ابو بکر یہ تو بتلا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں جنت کو دیکھایا ہوں، جہنم کو دیکھایا ہوں، عرش معلیٰ کو دیکھایا ہوں، اللہ سے ہم کلام ہو کر آیا ہوں، ابو بکر یہ تو بتلا یہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر کا جواب دیکھیے، ابو بکر نے کہا یہ تو بتلائیے کہنے والا کون ہے، کہنے والا کون ہے؟ ابو جہل کی زبان سے نکلا تیرا یار محمد کہتا ہے۔ ابو بکر پکار اٹھے، ابو بکر پکار اٹھے، ابو بکر پکار اٹھے، ابو جہل ہزار بار تیرے اوپر لعنت، تو جھوٹا ہو سکتا ہے، محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلنے والا بول کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔